اسلام کی بنیاد ہر مسلمان بالغ مرد و عورت پر روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، سوائے ان خواتین کے جنہیں حیض و نفاس کا خون آ رہا ہو۔ مسلمانوں کے لیے اللہ کا سب سے بڑا حکم نماز ہے۔ زکوٰۃ، روزہ اور حج کا حکم نماز کے بعد ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، کلمہ طیبہ، اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ اس کو کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت کو دل سے ماننا اور زبان سے اقرار کرنا۔ نمبر 2، نماز۔ نماز خدا تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں مسلمانوں کو سکھایا ہے۔ نمبر 3، روزہ۔ صبح صادق سے غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ کھانے پینے اور نفسانی خواہش پوری کرنے کو چھوڑ دینے کا نام روزہ ہے۔ نمبر 4، زکوٰۃ۔ مال کے اس خاص حصے کو زکوٰۃ کہتے ہیں جس کو خدا کے حکم کے موافق فقیروں، محتاجوں وغیرہ کو دے کر انہیں مالک بنا دیا جائے۔ یوں سمجھے کہ نماز، روزہ بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ نمبر 5، حج۔ ہر صاحب مال اور استطاعت پر حج کرنا فرض ہے۔ اسلامی معلومات۔ اسلام کا مطلب عربی میں اطاعت و فرمانبرداری کے ہیں۔ انسان اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک اسے کچھ باتوں کا یقین نہ ہو۔ سب سے پہلے انسان کو اللہ پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کی رضامندی کا معلوم ہونا کہ وہ کیا پسند کرتا ہے اور وہ کیا پسند نہیں کرتا ہے۔ اطاعت کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلے توحید، اللہ پر ایمان لانا ہے۔ توحید، اللہ پر ایمان۔ اللہ اس ذات خدا تعالیٰ کا نام ہے جو واجب الوجود ہے اور تمام صفات کمالیہ اس میں موجود ہیں۔ کوئی اس کا شریک نہیں۔ وہ ساری دنیا کا مالک ہے۔ وہ کبھی نہیں مرتا ہے۔ وہ زندہ ہے، سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ نہ کوئی اس کی طرح ہے، نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ وہ تمام طاقت کا مالک ہے۔ وہ کسی بھی کام کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسی نے سب کو پیدا کیا۔ اسی نے زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، جنات، انسان اور جانور غرض کے تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ وہی روزگار دینے والا، چلانے والا اور مارنے والا ہے۔ وہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے اور نہ سوتا ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں اور سبھی اس کے محتاج ہیں۔ وہی بیماروں کو اچھا اور تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ اس کی کوئی ظاہری صورت نہیں، اس لیے اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے۔ اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سب کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اس کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ ماں باپ، بیٹا بیٹی سب سے پاک ہے۔ اس کا کسی سے ناتا رشتہ نہیں ہے۔ اس نے اپنی مخلوق کے لیے پیغمبر بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو سچا راستہ بتائیں۔ اللہ کے فرشتوں کا بیان۔ فرشتے خدا تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں، نور سے پیدا ہوئے ہیں، ہماری نظروں سے غائب ہیں، نہ مرد ہیں اور نہ عورت۔ خدا کی نافرمانی
اور گناہ نہیں کرتے۔ جن کاموں پر خدا تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے انہی میں لگے رہتے ہیں۔ آسمان اور زمین کے سارے کام فرشتوں کے ذمے ہیں، جیسے جبریل علیہ السلام اللہ کے پیغام، احکام اور کتابیں پیغمبروں کے پاس لاتے تھے، اسی طرح حضرت میکائیل علیہ السلام تمام مخلوق کو روزی پہنچانے اور بارش وغیرہ کے کام پر مامور ہیں، اور بے شمار فرشتے ان کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں۔ بعض بادلوں کے انتظام پر مقرر ہیں، بعض ہواؤں پر مامور ہیں، بعض دریاؤں، تالابوں، نہروں پر مقرر ہیں، اور ان تمام چیزوں کا انتظام اللہ کے حکم کے موافق کرتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھونکیں گے، اور حضرت عزرائیل علیہ السلام مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہیں، اور ان کی ماتحتی میں بے شمار فرشتے کام کرتے ہیں۔ نیک بندوں کی جان نکالنے والے فرشتے علیحدہ ہیں، اور بدکار آدمیوں کی جان نکالنے والے علیحدہ ہیں۔ ان کے علاوہ فرشتوں کے بعض کام یہ ہیں: ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے رہتے ہیں، ایک فرشتہ اس کے نیک کام لکھتا ہے اور دوسرا برے کام لکھتا ہے۔ ان فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ کچھ فرشتے انسان کے مر جانے کے بعد قبر میں سوال کرنے پر مقرر ہیں۔ ہر انسان کی قبر میں 2 فرشتے آتے ہیں، ان کو منکر نکیر کہتے ہیں۔ کچھ فرشتے آفتوں، بلاؤں، بچوں، بوڑھوں، کمزوروں جن کے بارے میں حکم ہوتا ہے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ کچھ فرشتے جنت پر، کچھ دوزخ پر، کچھ فرش کے اٹھانے پر مقرر ہیں۔ دنیا میں جو فرشتے کام کرتے ہیں ان کی صبح و شام تبدیلی بھی ہوتی ہے۔ صبح کی نماز کے وقت رات والے فرشتے آسمان پر چلے جاتے ہیں اور دن میں کام کرنے والے آ جاتے ہیں، اور عصر کی نماز کے بعد دن والے فرشتے چلے جاتے ہیں اور رات میں کام کرنے والے آ جاتے ہیں۔ تقدیر کا بیان۔ ہر بات اللہ کے علم میں ایک اندازہ مقرر ہے۔ اچھی بری عادت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور ہر چیز کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ اسے جانتا ہے۔ اللہ کی اسی علم اور اندازے کو تقدیر کہتے ہیں۔ کوئی اچھی یا بری بات اللہ کے علم اور اندازے سے باہر نہیں۔ قیامت کا بیان۔ قیامت کا دن وہ ہے جس دن تمام آدمی اور جاندار مر جائیں گے اور تمام دنیا فنا ہو جائے گی، غرض ہر چیز ٹوٹ پھوٹ کر فنا ہو جائے گی۔ قیامت سے متعلق جن باتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہیں: ایک دن اللہ ساری دنیا کو مٹا دے گا، اس دن کا نام قیامت ہے۔ پھر وہ سب کو ایک دوسری زندگی دے گا اور سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس کو حشر کہتے ہیں۔ تمام لوگوں نے اپنی دنیاوی زندگی میں جو کچھ کیا ہے اس کا پورا نامہ اعمال اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا۔ اللہ ہر شخص کے اچھے اور برے اعمال کا حساب کریں گے۔ جس کی بھلائی زیادہ ہوگی اسے بخش دیں گے اور جس کی برائی زیادہ ہوگی اسے سزا دیں گے۔ جن لوگوں کی بخشش ہو جائے گی وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کو سزا دی جائے گی وہ دوزخ میں جائیں گے۔ خدا کے بندوں کے حقوق۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان پر کچھ لوگوں کے حقوق اور ذمہ داریاں مقرر کی ہیں۔ اگر ہم نے ان کا حق ادا نہیں کیا تو اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ جیسے ماں باپ کے حق، اولاد کو ماں باپ کا ہر حکم ماننا چاہیے سوائے اس کے جو اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ پڑوسیوں کے حقوق، شور و غل
اور آواز کا خیال رکھنا اور ان کو پریشان نہ کرنا، ان کی خوشی اور غم میں ان کا ساتھ دینا۔ بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے خاوند کی ہر بات مانے، جبکہ اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ خاوند کی اجازت کے بغیر باہر نہ جائے۔ کاروبار ایمانداری سے کرنا، دھوکہ نہ دینا، امانت میں خیانت نہ کرنا، کسی کا دل نہ دکھانا، کسی کو بدنام نہ کرنا، برائی نہ کرنا، لوگوں سے اچھا سلوک کرنا، سفر میں دوسروں کا خیال کرنا، تکلیف نہ پہنچانا، خاص طور پر عورتوں، بچوں اور بزرگوں کی رعایت رکھنا۔ اگر آپ نے ان سب کا حق جس طرح ادا کرنا ہے نہیں کیا تو یہ لوگ قیامت کے دن آپ سے اپنے حق کے بارے میں سوال کریں گے، اور آپ کی نیکیاں ان سب کو دے دی جائیں گی۔ وہ آدمی بہت خسارے میں ہوگا جو ساری عمر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام عبادتوں سے نیکیاں کماتا رہا اور خدا کے بندوں کا حق ادا نہیں کیا، تو اس کی ساری نیکیاں ان لوگوں کے پاس چلی جائیں گی جن کا حق ادا نہیں کیا۔ فرض دو طرح کے ہوتے ہیں، نمبر ایک فرض عین، نمبر دو فرض کفایہ۔ نمبر ایک فرض عین۔ فرض عین کا ادا کرنا ہر شخص پر ضروری ہے اور بلا کسی عذر کے چھوڑنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہے۔ نمبر دو فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کو اگر ایک یا دو آدمی بھی پڑھ لے تو سب کے ذمے سے فرض ساقط ہو جائے گا، اور اگر کسی نے بھی نہیں پڑھی تو سب گنہگار ہوں گے۔ واجب کسے کہتے ہیں؟ واجب وہ عبادت ہے جو ظنی دلیل سے ثابت ہو، اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں ہوتا، ہاں بلا عذر چھوڑنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے۔ وتر کی نماز رات میں عشاء کی نماز کے بعد یا صبح فرض نماز سے پہلے رات میں پڑھی جاتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق وتر کی نماز واجب ہے۔ واجب کا درجہ فرض کے بہت قریب ہے۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت اسے کہتے ہیں جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے کیا ہو یا کرنے کا حکم فرمایا ہو۔ سنت کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک سنت موقدہ، نمبر دو سنت غیر موقدہ۔ سنت موقدہ۔ سنت موقدہ اس کام کو کہتے ہیں جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو یا کرنے کے لیے فرمایا ہو اور ہمیشہ کیا گیا ہو، یعنی بغیر عذر کبھی نہ چھوڑا ہو۔ ایسی سنتوں کو بغیر عذر چھوڑ دینا گناہ ہے اور چھوڑنے کی عادت بنا لینا سخت گناہ ہے۔ سنت غیر موقدہ۔ سنت غیر موقدہ اسے کہتے ہیں جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر کیا ہو لیکن کبھی کبھی بغیر عذر چھوڑ بھی دیا ہو۔ ان سنتوں کو کرنے میں مستحب سے زیادہ ثواب ہے اور چھوڑنے میں گناہ نہیں۔ ان سنتوں کو سنن زوائد بھی کہتے ہیں۔ مستحب یا نفل۔ مستحب یا نفل اسے کہتے ہیں جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی کیا ہو، ہمیشہ اور اکثر نہیں۔ اسے کرنے سے ثواب اور نہ کرنے سے عذاب نہیں۔ آداب۔ وہ کام ہے جسے کرنے میں ثواب ہے اور چھوڑنے سے نہ کوئی برائی اور نہ عذاب ہے۔ حرام کسے کہتے ہیں؟ حرام اس کام کو کہتے ہیں جس کی ممانعت دلیل قطعی سے ثابت ہو اور اس کا کرنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہوتا ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ مکروہ تحریمی
اس کام کو کہتے ہیں جس کی ممانت دلیل ظنی سے ثابت ہو۔ اس کا انکار کرنے والا کافر نہیں، مگر کرنے والا اس کا بھی گنہگار ہوتا ہے۔ مکروہ تنزیہی وہ کام ہے جس کو چھوڑنے میں ثواب ہے اور کرنے میں عذاب تو نہیں، مگر ایک قسم کی برائی ہے۔